اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ جملہ انا حرف سے شروع ہو رہا ہے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے۔ جب بھی آتا ہے ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے انا کی۔ اسم اس کا منصوب ہوتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر جملہ بھی آ سکتا ہے، اور وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی۔ یہ چند باتیں آپ کو انا کے حوالے سے ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ جملہ ہمارا مستانفہ ہے، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے۔ اس کا اسم جو ہے وہ آ رہا ہے الذین آمنوا۔ الذین اس کا اسم ہے اصلاً، اور الذین اسم موصول چونکہ مبنی ہوتا ہے لہٰذا اسے ہم محلاً منصوب یہاں پر مانیں گے، اور اسم موصول کبھی اکیلا نہیں آتا، اس کا صلہ ضرور ساتھ ہوتا ہے۔ تو آمنو جو ہے یہ اس کا صلۃ الموصول ہے۔ آمنو فعل با فاعل ہے جس میں واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے۔ حمزہ میم نون مادہ باب افعال بہت دفعہ آ چکا ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول، اور یہ بات بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صلۃ الموصول کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر انا کا اسم بن گیا۔ اس کے بعد واو آگے آ رہا ہے، واو کو ہم عاطفہ مان لیتے ہیں، اور آگے جو آ رہا ہے وہ الذین آ رہا ہے، یعنی ایک اور اسم موصول آ رہا ہے۔ تو اسم موصول اکیلا نہیں آئے گا، اس کا صلہ ضرور ہوگا۔ تو ہاجرو جو ہے وہ اس کا صلہ ہے۔ ہا جیم را مادہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، باب مفعلہ سے استعمال ہوا ہے۔ ہاجرہ یہاجرو ہجرتن، اس کا مصدر ہجارن نہیں آتا۔ مہاجرتن باب مفعلہ کا جو مصدر آتا ہے مفعلاتن کے وزن پہ، وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے، لیکن زیادہ تر خلاف معمول ہجرتن استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنانا، یعنی ہجرت کرنا۔ ہاجرو فعل با فاعل ہو گیا، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول، الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر اس کو ہم عطف کر دیں گے پچھلے الذین پر، یعنی الذین آمنو پر۔ تو گویا الذین آمنو کو ہم معطوف علیہ بنا دیں گے اور الذین ہاجروا کو ہم معطوف بنا دیں گے۔ مزید آگے چلیں تو واو پھر عاطفہ ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے جاہدو۔ جاہدو جیم ہا دال مادے سے، جاہدہ یجاہدو مجاہدتن یا جہادن، جہاد کرنا، جنگ کرنا۔ فعل با فاعل واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کا عطف ہم کریں گے ہاجرو فعل پر۔ گویا ہاجرو کو معطوف علیہ بنا دیا جائے گا، اور جاہدو کو معطوف، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ صلۃ الموصول بنے گا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ پھر معطوف بنے گا الذین آمنو کے لیے، اور الذین آمنو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر انا کا اسم بن جائے گا۔ لیکن آگے آ رہا ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں فی حرف جر ہے، اور مجرور جو ہے وہ سبیل کا لفظ ہے جو کہ مضاف بن رہا ہے اس میں جلالہ کی طرف۔ گویا اس میں جلالہ مضاف الیہ، سبیل مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مجرور فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر جاہدو فعل کے متعلق ہو گیا۔ اب یہاں تک ہمارا انا کا اسم بن گیا، اور انا کی جو خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے یہاں سے اولئک یرجون رحمت اللہ۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انا کی خبر جملہ بھی آ سکتی ہے، تو یہاں پر انا کی خبر جملے کے طور پہ آ رہی ہے، اور وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جملہ اسمیہ جو ہے انا کی خبر بن کر آ رہا ہے۔ تو جملہ اسمیہ کو اب ہم انالائز کریں گے، جس میں اولئک مبتدا ہے اور محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا، اور جملہ اسمیہ میں خبر جو ہے وہ مفرد بھی آ سکتی ہے، جملہ بھی آ سکتی ہے، شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے۔ یہ چند باتیں بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ آپ کو پکی ہو جانی چاہیے۔ جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جملہ فعلیہ جو ہے وہ خبر بن کر آ رہا ہے مبتدا کی۔ یرجونا فعل با فاعل ہے، را جیم واو مادہ ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، رجا یرجو، تبدیلی کے بعد مصدر ہے اس کا رجمن،
اور اس کے معنی ہے کسی سے امید باندھنا یا امید کرنا. اور مزید خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جس چیز کی امید کی جائے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال کیا جاتا ہے. تو یرجونا فعل کا فاعل ہو گیا اور مفعول بھی آگے آ رہا ہے رحمت اللہ. تو یہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے، تو جس چیز کی امید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے. رحمت اللہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے اور منصوب ہے، تو یہ مفعول بھی ہے. یرجونا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر ہوا اولئک مبتدا کی، اور اولئک مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر ہوا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جملہ مستانفہ ہے، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. ایک دو اور باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس حصے میں آمنو، ہاجرو، جاہدو فعل ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں. اور یہ جو رحمہ کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر قرآن مجید میں، یعنی قرآن مجید کے رسم الخط میں لمبی تا کے ساتھ رحمہ کو لکھا گیا ہے. عام عربی میں گول تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کیونکہ اصول ہے کہ گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے. تو یہاں پر زبر آ رہی ہے تو یہاں پر گول تا ہونی چاہیے عام عربی کے حساب سے، لیکن قرآن مجید کا اپنا رسم الخط ہے، تو یہ بات اپنے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے. تو جملہ ہمارا یہ مکمل ہو گیا. اس جملے کا ہم اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں کریں گے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان لوگوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اس کے بعد آخری جملہ اس آیت کا سمپل سا ہے، واو استنافیہ، اور اس میں جلالہ مبتدا جس کی دو خبریں آ رہی ہیں غفور اور رحیم. مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور سمپل سا ترجمہ اس کا اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب ہم اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.